سنیں حسنین کریمین. حسنین کس کو کہا جاتا؟ امام حسن کو اور امام زور سے امام حسن کو اور امام حسین کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسنین کریمین. دونوں بھائی تھے، انبن ہو گئی کسی مسئلے کو لے کے ناراض ہو گئے. پہلا دن گزر گیا، ظہر ساتھ پڑھی، عصر ساتھ پڑھی، مغرب ساتھ پڑھی، عشاء ساتھ پڑھی، فجر ساتھ پڑھی، لیکن گفتگو نہیں ہوئی. ایسے ہی دوسرا دن گزر گیا، ایسے ہی تیسرا دن گزر گیا. جب تیسرا دن پورا ہونے کو آیا نا تو امام حسن کو امام حسین ایک تحریر لکھتے ہیں. توجہ کیجئے، امام حسین ایک تحریر لکھتے ہیں اور تحریر میں لکھ کے بھیجتے ہیں، حسن بھیا سنو کہ ہاں کہ آج تیسرا دن ہے، آؤ اور آ کے مجھے سلام کرو اس سے پہلے کہ 3 دن پورے ہو جائیں. چھوٹے کون ہیں؟ حسن کے حسین؟ کون ہیں چھوٹے دونوں میں؟ زور سے ہاں. چھوٹے کون ہیں؟ بڑے. اور لکھ کون رہا ہے؟ حسین. چھوٹے لکھ رہے بڑے بھائی کو اور لکھ کے کہتے بھیا تیسرا دن پورا ہونے سے پہلے آ جائیے، آ کے مجھے سلام کیجئے. جیسے ہی یہ تحریر امام حسن کو ملی، دوڑ لگ گئی، باغ لگاتی بھائی کی طرف. اگر آج کا بھائی ہوتا تو حرام کی چائے پینے والا دروازے پہ کہتا تم کیوں جاؤ گے، تم تو بڑے ہو، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، ایک بچے کے بلانے پہ جا رہے ہو. لیکن نہیں، امام حسن دوڑ کے جاتے ہیں، جا کر کے حسین کو سلام کیا ہے. سلام کرنے کے بعد سینے سے لگایا، گلے ملے، ملنے کے بعد بیٹھے، کہنے لگے حسین کا جی بھیا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کون سی بات؟ کہا تم چھوٹے تھے میں بڑا تھا، اگر رضامندی کا مسئلہ تھا جو تحریر تم نے مجھے لکھ کے بھیجی ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا تم آ کے مجھے سلام کر لیتے، تم بھی آ کے مجھے سلام کر سکتے تھے، مجھے کیوں بلایا؟ تو امام حسین نے مسکرا کے دیکھا اور کہا تھا بھیا نانا نے فرمایا ہے جو پہلے روٹے ہوئے بھائی کو سلام کرے گا اللہ اس کو پہلے جنت میں داخل کرے گا. حسین یہ چاہتا کہ اگر جنت میں جائے تو پہلے چھوٹا نکی، پہلے حسن جنت میں جائے گا، اس کے پیچھے پیچھے حسین جنت میں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. توجہ ہے سارے لوگوں سبھی ایسے کہ پہلے حسن جنت میں جائے پھر حسین جنت میں جائے. یہ بھائیوں کا پیار ہوتا ہے، یہ بھائیوں کا پیار. آخر کیا ہو گیا؟ آج 1 بیگھے کے لیے بھائی بھائی کے کان پر رکھ کے ٹھوک دیتا ہے، اتنی سی زمین کے لیے جیلیں کرا دیتے ہیں، بھتیجے یتیم کرا دیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ایک دکان پسند کی نہ ملی. آخر کیا بات ہے؟ کل بھی تو ہم بھائی بھائی تھے نا، جب ہم چھوٹے تھے اسکول سے آتے تھے، سنیں اپنا بچپن، اسکول سے آتے تھے، مدرسے سے آتے تھے اور بھائی دوسرے اسکول میں مدرسے میں پڑھتا تھا، امی کہتی تھی بیٹے میں نے تیری پسند کا دال بھات بنایا، تیرے پسند کی بریانی بنائی ہے، تیرے پسند کا قورمہ کھا لے. کہتا نہیں اماں پہلے بھائی کو آنے دو پھر کھاؤں گا. جب ہم چھوٹے تھے نا تو بھائی کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. جب ہم چھوٹے تھے بھائی کے بغیر، دیکھا نہیں آپ کو یاد نہ ہو تو یاد دلا دوں، جب کبھی ابا بازار سے آئے نا اور کوئی چیز لا کے باپ نے بانٹنی شروع کی اور ہم اکیلے ہیں، بھائی گھر پہ نہیں ہے، ہم نے اپنا حصہ لے لیا، حصہ لے کے ہاتھ پیچھے کیا پھر دوسرا ہاتھ آگے کر دیا. ابا کہتے تھے یہ کیا؟ کہ ابا یہ میرے بھائی کا حصہ جو ابھی آیا نقیق ہے. ہم ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے تھے. ماں کہتی تھی بیٹا کھانا کھا لے، ہم کہتے تھے امی جب بھائی آئے گا تب کھائیں گے. مجھے بتا تو سکی ہم پہلے اتنا ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھا پاتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے، ایک دوسرے کو ہم چھوڑ کر کے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھاتے تھے. مجھے بتا تو سکی آج کیا ہو گیا ہے؟ کل ایک دوسرے کے لیے جان دینے مرنے والے، اگر کوئی چھوٹے بھائی کا گریبان پکڑ لے تھپڑ مار دے، بڑا جا کر کے اس کا گریبان پکڑتا تھا، اگرچہ اس سے قد میں بڑا ہوتا تھا، کہتا تو نے میرے بھائی کو مارا کیسے، ہاتھ کیسے لگایا، تجھے کیا لگتا ہے کہ میرا بھائی نقیق ہے یا اس کا کوئی بھائی نقیق ہے؟ یہ کہہ کے ہم اپنے دشمن کے گریبان پکڑ لیتے تھے. میرے بھائی
کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ کرنا. ابھی اس کا بھائی زندہ ہے. کل تک ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والے آج اپنوں کے گلے کاٹنے لگ گئے ہیں, آج اپنوں کو جیلوں میں ڈالنے لگ گئے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بھائی بھائی کو سزا کرا کے یاروں میں بیٹھ کے کہتا کہ مجھ سے مقابلہ کرنے چلا تھا, 10 سال کے لیے جیل کرائی ہے, 15 سال کے لیے جیل کرائی ہے. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنوں کو جیل نہ کرانا, اپنوں کو قید نہ کرانا. تم نہیں جانتے ہو جب بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چلا جاتا ہے, باپ کے ہوتے ہوئے یتیم نظر آیا کرتے ہیں, آخر تمہیں کیا خوشی مل جائے گی اگر سگے بھتیجے یتیموں کی زندگی گزاریں گے. تمہیں کیا پتا کہ جو بھتیجیاں ہوتی ہیں وہ باپ کی زندگی ہوتی ہے, باپ بیٹی کی زندگی ہوتا ہے. تم نے ایک پیسے زمین کے لیے اپنے بھتیجوں کو یتیم بنا دیا, بھتیجیوں کو لاوارث بنا دیا. خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنوں سے اتنے نہ روٹھا کرو کہ ان کی زندگی مشکل کر دو. کیا فرق پڑتا کہ اگر کسی پہ 4 انچ زیادہ زمین چلی گئی, کیا فرق پڑتا کہ اگر ایک دکان کسی پہ زیادہ چلی گئی. اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر کوئی بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے, ناراض نہ ہو, جیل نہ کرا, اس کا ہاتھ پکڑ کہتے جا میں تجھے باپ کی نسبت سے معاف کرتا ہوں, تم مر کے قبر میں آ, خدا کہے گا میں تجھے محمد کی نسبت سے معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ, زندہ آباد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. کریں گے انشاءاللہ, معاف کریں گے انشاءاللہ. خدا کے واسطے یہ رشتے پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے. جس کے پاس بھائی نہیں ہے نا آج, اس سے پوچھو بھائی کتنی بڑی دولت ہے. اس سے پوچھو جس نے سگے بھائی کا جنازہ کندھے پہ اٹھا کے قبرستان پہنچایا ہو. بزرگوں نے کہا بھائی بھائی کمر کی زور, کمر بھائی بھائی کی کمر کا زور ہوتا ہے. جب بھائی چلا جاتا ہے تو بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. بھائی بھائی کی طاقت ہوتا ہے, جب وہ چلا جاتا ہے طاقت چلی جاتی ہے. نوجوانوں یاد رکھنا, عید کے دن بھائی کہہ کے سلام کرنے والے 1000 مل جائیں گے, چائے پی کے تمہیں بھائی کہنے والے 1000 مل جائیں گے, ایک وقت کی روٹی کھا کے تمہیں بھائی کہنے والے 1000 مل جائیں گے. لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا سگے بھائی کے علاوہ کوئی بھائی نہیں ملا کرتا ہے. یہ یاد رکھنا میری بات. اپنے بھائیوں کی قدر کر لو, رشتوں کی قدر کر لو. پیسے 2 پیسوں کے لیے اپنے کو چھوڑ دیا ہم نے, پیسے 2 پیسوں کے لیے اپنے ناراض کر دیے ہم نے. نہیں یار, ایسا نہ کیجیے گا. پیسے سے مزدور خریدے جا سکتے ہیں, بھائی نہیں. حق ہے. اور ان بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا جو اپنے بھائی کو دولت کا رنگ دکھا کے کہتے نا تیرے جیسے میری جیب میں رہتے, زبان کو لگام دے, اس کے جیسے تو پیسوں سے نہیں خرید سکتا ہے. یہ وہ ہے جو بھائی کے آنگن میں تیرے ساتھ انگلی پکڑ کے چلا ہے. کتنا بھی برا ہو جائے برے وقت میں یہی کام آنا ہے. آج خدا کا واسطہ ہے, نفرتیں ختم کر دو, پیار بانٹو, اور اتنا پیار بانٹو, اتنا پیار بانٹو کہ لوگ دیکھ کے یہ کہیں اگر آج امت کا کردار ایسا ہے تو کل مصطفیٰ کا کردار کیسا رہا ہوگا. ایسی زندگی ہمیں گزار کے جانا ہے. معاف کرنا بھائی, ہمیں عادی ہو گئے, ہنسیوں کے عادی ہو گئے, ٹھٹوں کے عادی ہو گئے. ہم کڑوی بات نہ سننے تیار ہیں نہ سنانے تیار ہیں. ہمیں صرف جو آتی ہے نا چاپلوسی آتی ہے, دلالی آتی ہے. نکلیں ان چیزوں سے, کبھی خود کا بھی سامنا کریں, خود کا بھی سامنا کریں. آمینے کے آگے کھڑے ہو کر کے خود سے بھی پوچھے بتا کتنے عمل ایسے کیے ہیں جو بخشش کی امید لیے بیٹھا ہے, کتنے کام ایسے کیے ہیں جس کو کہہ سکے کہ حضور آپ کے لیے یہ کر کے آیا ہوں. میں جانتا ہوں کہ حضور قبر میں آئیں گے, حضور چہرہ دکھائیں گے, حضور آئیں گے قبر میں. ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بریلی والے نے کیا کہا تھا, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. حضور قبر میں آئیں گے اور جلوہ دکھائیں گے, لیکن بتا تیری میری شکل ان کا سامنا کرنے کے لیے ہے کہ نہیں. وہ کہیں گے میں نے تو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی اور تو اپنے سگے بھائی کا گلا گھونٹ کے آ گیا. میں نے کسی غیر کی بیٹی کو رونے نہیں دیا اور تو نے اپنی بہن بیٹی کو زندگی بھر رلایا. کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس نہیں ہوگا یار. خدا کے واسطے ایک کام ایسا کر لو کہ ہم حضور کو منہ دکھا سکیں, کم سے کم بس حضور تک رسائی ہو جائے, باقی خدا تک تو مصطفیٰ کے ذریعے رسائی ہو جائے گی. ہم حضور تک پہنچنے کی کوشش کریں. میرے سامنے نوجوان بیٹھے, کوشش کیجئے اخلاق بلند کریں گے, اپنا کریں گے انشاءاللہ, اخلاق بلند کریں گے انشاءاللہ, اپنی زندگی میں کشادگی رکھیں گے دوسروں کے لیے. معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے گا, معاف کرنے کا حوصلہ. جس میں معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ولی نہیں ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. جس شخص میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے وہ کبھی ولی نہیں ہوتا ہے. جو اپنے ذات کے لیے جیتا وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے. مولا کائنات
حیدر کرار دشمن کے سینے پہ بیٹھ گئے، کنجر ہاتھ میں، گردن کاٹنے والے، اس نے چہرے پہ تھوک دیا، علی نے چھوڑ دیا، علی نے چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا شکار تھا، قدموں میں تھا، کنجر ہاتھ میں تھا، کاٹ دیتے گردن۔ کہا نہ، جب اس نے تھوکا نا تو مجھے غصہ آ گیا، اور پھر اس میں علی کی انا شامل ہو گئی۔ کہا اگر میں اسے مار دیتا تو پھر وہ دین کے لیے نہیں، میں اسے اپنے لیے مارتا، اور علی جس کو بھی قتل کرتا ہے اپنے لیے نہیں، رب رسول کے لیے کاٹا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، حق ہے۔ اپنے لیے نہیں، اللہ رسول کے لیے کرنا ہے، جتنا کریں گے نا انشاءاللہ۔ صاحب مزار لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کرے سب کو ان کے قدموں کی برکتیں ملے۔